موت کا وقت آئے گا، خوشخبریاں شروع ہو جائیں گی۔ نیک آدمی کی موت، نیک آدمی کی موت کہتے فرشتہ خوبصورت شکل میں آتا ہے، بہترین حالت میں آتا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں زعفران کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں جنت کے باغات کی، جنت کی نہروں کی، جنت کی اور نعمتوں کی، اور کہا جاتا ہے اے مبارک روح، اے مبارک روح، چل ان بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں، ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے، ایسے سائے کی طرف جو بڑا گہرا اور وسیع ہے اور بہتا ہوا پانی ہے۔ روح باغ باغ ہو جاتی ہے۔ نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے، اور وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کا رزق آسمانوں سے نیچے آیا کرتا ہے۔ اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ روح اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اور بدن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو قبر میں استقبال ہوتا ہے۔ قبر کہتی تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک، حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں خوشبو اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت تک یہ بہترین حالت میں زندگی گزارے۔ فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، کیونکہ ایمان اعمال والا ہے، فوراً جواب نکلے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے۔ اب اس کو کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حشر کا دن قائم ہوگا، 50,000 سال کا دن، لوگ بہت پریشان ہوں گے، لیکن ایمان اعمال والوں کے لیے اللہ پاک بہت شفقت والا معاملہ فرمائیں گے۔ بعضوں کو ایسے محسوس ہوگا جتنی مدت میں صبح کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسے پتہ ہی نہیں چلے، اور پھر بعضوں کا خاص اکرام ہوگا، اکرام ہوگا۔ فضائل ذکر میں آتا ہے بعض لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، عرش کا سایہ نصیب، اور بعضوں کو موتیوں کے منبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، اور بعضوں کو مشک تیلوں کی تفریح کرائی جائے گی، مشک تیلوں کی تفریح کرائی جائے گی۔ جتنی دیر میں لوگ حساب کتاب سے فارغ ہوں انہیں مشک تیلوں کی تفریح کرائی جائے گی، اور ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا جو بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنگ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے۔ ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے، ہر حال اللہ کا دھیان کرنے والے۔ ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی۔ تیسرا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ ایک مختصر جماعت تیسری اٹھے گی، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد پھر عام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں اعمال کے۔ ایک ایک عمل پر کیا ملے گا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک سبحان اللہ کا اجر بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، ایک سبحان اللہ کا اجر
احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ جب آنکھ کھلے گی آخرت کی پھر پتہ چلے گا، اور اللہ نے جنت بنائی بہت بڑی، بہت بڑی، بڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے، بڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی جو رائی کے برابر ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، اس کی بھی جو جنت ہوگی ساری دنیا سے 10 گنا بڑی۔ اور پھر جنت میں اللہ نے کیا نعمتیں پیدا فرمائی، کہتے نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا، کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ اعلان ہوگا کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے۔ میرے بھائیوں، ان اعمال پر بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کو ہم غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ وہ ایمان اعمال کا راستہ ہے جس پر اللہ نے کامیابی کے وعدے فرمائے۔ تو سب سے جو پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے، دل کا یقین بنانے کی ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ جس نے پیدا کیا اس ذات کا یقین ہمارے دلوں میں کہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ روزی پہنچانے والا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، غمی خوشی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوان، جنات، پرندے، درندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، چوپائے، سب اللہ نے اپنے حکم سے کیا۔ جو کچھ بھی نظر آتا ہے سب اللہ کے ارادے سے، اللہ کے فیصلے سے پیدا ہوا۔ زمین آسمان اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اور اس میں کیسی کیسی چیزیں اللہ نے رکھ دی۔ کئی پہاڑ ہیں، کئی ریگستان ہیں، کئی ندی نالے ہیں، کئی سردی ہے، کئی گرمی ہے، کئی زرخیز زمین ہے، کئی بنجر ہے، کئی سمندر ہے۔ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی ذات نے پیدا کیا۔ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، فرمایا کہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ اللہ آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں، زمین سے غلہ پیدا کرتے ہیں، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ انتظام کرتا ہے۔ کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں اللہ زمین سے پیدا فرماتے ہیں۔ طرح طرح کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، ہر چیز اللہ پاک اپنی قدرت سے انتظام فرماتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی اور جانداروں کے لیے۔ انسان کو تو محنت کا مکلف بنا دیا، لیکن باقی جاندار مخلوقات اللہ ان کو بغیر محنت کے پالتے ہیں۔ صبح سویرے خالی پیٹ گھونسلے سے پرندے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ ہاں، پیٹ بھرتا ہے۔ زمین پر چوپائے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ خونخوار درندے ہیں، کوئی گوشت کھاتا ہے، کسی کی خوراک دودھ ہے، کسی کی خوراک چارہ ہے، کسی کی خوراک کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ سارا کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو سارا ان کا بندوبست ہے۔ سمندروں کی مچھلیاں ہیں بہت بڑی تعداد میں، حساب لگانے والے کا اندازہ ہے کہ ساری دنیا کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی یا سمندر ہے۔ اس میں کتنی مخلوقات ان کو کون پالتا ہے؟ میرے بھائیوں، پالنے والی ذات اللہ کی ذات۔ تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی دکانوں سے، کارخانوں سے، کھیتی باڑی سے، نوکری سے، تجارت سے نہیں پلتے ہیں، ہم سب کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات۔
اللہ کی ذات ہے۔ اور جو حال آتا ہے، غمی ہے، خوشی ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے ارادے سے، اللہ کے فیصلے سے۔ بیمار ہونا، بیماری اللہ کی طرف سے، بیماری کا صحت میں بدل جانا اللہ کی طرف سے، غمی ہے، غمی کا خوشی میں بدلنا اللہ کی طرف سے، خوشی کا غمی میں بدلنا اللہ کی طرف سے، سب کا سب میرے دوستو کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو ایمان کے تذکرے کرنا، ایمان کو بولنا، ایمان کا کلمہ، اس کو بار بار دہرانا، لا الہ الا اللہ۔ تمہارا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تم میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور اخیر درجہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ لا الہ الا اللہ، ہماری زبانیں اس کلمے کے ساتھ مانوس ہو جائیں، مانوس ہو جائیں۔ کہتے بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھائے، کسی کا مرنے کا وقت آئے تو کلمے کی کلمہ لا الہ الا اللہ، اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، تو اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں۔ موت کے وقت کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے۔ پوچھا کیا بات؟ فرمانے لگے کل شام میرے چچا بھائی کا انتقال ہوا، مزہ کے وقت میں ان کے قریب تھا، اس حالت کی وجہ سے میری طبیعت پر اثر ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اس کو کلمے کی تلقین کی، عرض کیا تھی۔ پوچھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ عرض کیا پڑھ لیا۔ تو میں پھر جنت اس پر واجب ہو گئی، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ عرض کیا اگر زندہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں تو کیا ہو؟ ارشاد فرمایا یہ کلمہ گناہوں کو بالکل منہدم کر دینے والا، منہدم کر دینے والا۔ جو شخص کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹ جائیں گی اور نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ وعدہ ہے۔ تو بھائی دوستو کلمے کی خوب دعوت دیں، خوب دعوت دیں، اس کا اقرار کرنا، ان کی تصدیق کے ساتھ پڑھنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ پاک اس کلمے کی برکتیں ظاہر فرمائے۔ اور بھائی دوستو بعض مقداروں پر کتنے وعدے ہیں۔ کہتے کہ 100 فیصلے کو پڑھے گا روزانہ تو اس کا چہرہ قیامت والے دن 14ویں رات کے مانند مشابہ ہو، 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہو۔ جو 100 دفعہ اس کو پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت والے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہو۔ تو بھئی کتنی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بھئی ہم اس کلمے کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس کلمے کی دعوت دیں اور ایمان کو بولیں، اللہ کی وحدانیت کو بولیں، اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی عظمت کو بولیں، اللہ پاک کی قدرت کو بولیں، اللہ پاک کی صفات کو بولیں۔ اللہ نے کیسے وہ ساری دنیا کا نقشہ اللہ نے قائم کیا۔ تو بھائی دوستو یہ ایمان کے بڑھانے کے سارے اسباب، آدمی کا یقین بدلتا رہتا ہے۔ ایمان کے ماحول میں ہوں گے، ایمان کے تذکرے کریں گے، ایمان کی باتیں سنیں گے، ایمان ترقی کرے گا، ایمان کو تقویت کرے گا۔ دوسرے ماحول میں چلے جائیں گے، بھائی دوستو فرق آ جائے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، وہاں پر ایک ایمانی کیفیت تھی۔ آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر آ گئے،
تو گھر میں تو وہ ماحول نہیں تھا، تو کیفیت بدل گئی، محسوس کیا وہاں کچھ اور کیفیت تھی، یہاں کچھ اور کیفیت، دل میں خیال آئے تو یہ تو منافقت ہو گئی، یہ کہتے گھر سے نکل پڑے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق۔ پھر آپ نے سمجھایا، تسلی دی کہ ہر وقت وہ کیفیت نہیں۔ تو بھائی دوستو، ہم سارے کمزور ہیں، اپنے آپ کو ایمان کے ماحول میں بٹھانے کا پابند بنیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایمان کی دعوت دیں، ہر موقع کو دعوت دیں، بس میں سفر کر رہے ہیں اس میں بھی دوسرے کو دعوت دیں، دکان پہ بیٹھے گاہک آئے، سودا دیا، پیسے دیے، اس کے بعد اس کو دعوت دیں، راستے میں چلتے کو مل گیا اس کو دعوت دیں، ہر ایک کو میرے دوستوں ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی فضا بنائیں، کلمے کی فضا بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ مکرمہ میں ایمان سکھایا، اللہ کا تعارف کرایا، دین کی دعوت دی، پھر لوگ آہستہ آہستہ دین میں داخل ہونا شروع ہو۔ تو بھائی دوستو، ہم بھی اپنے آپ کو دعوت کا عادی بنائیں، کریں گے سارے۔ اور بھائی دوستو، پھر ایمان کلمے کا تقاضا ہے کہ اب دین کو سامنے رکھا جائے، دین کو ترجیح دی جائے۔ اور جگہ ارشاد ہے کلمے کے باب کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا اقرار حق تعالی شانوں کے غصے کو دور کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے۔ اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں، تم اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ تو بھائی دوستو، کلمے کا تقاضا یہ ہے، اب دین کو سامنے رکھا جائے گا، دین کو ترجیح دینا ہوگی، دین کے تقاضوں کو دیکھنا ہوگا۔ جیسے صحابہ نے حق ادا کیا، اسی طرز پر زندگی گزارنا ہوگی، اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہوگا۔ وَقَبُلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، ایمان میں ہم اقرار کرتے ہیں اور قبول کیے میں نے سارے حکم، اللہ کے حکم پورے کرنے ہوں گے۔ تو بھائی دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، علماء حضرات سے سنتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے، جو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری حکم ہے، وہ 5 وقت کی نماز کا حکم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے نماز 5 وقت کی نماز کا حکم ہے۔ کہتے وہ دین نہیں جس میں رکوع نہیں، یعنی نماز نہیں۔ قبیلہ ثقیف والے آئے مدینہ منورہ میں، کئی روز تک ان سے گفتگو ہوتی رہی، آخر میں انہوں نے کہا ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرائط کیا ہیں؟ ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ ایسے بڑے بڑے حکموں کا انہوں نے ایسے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بتوں کو توڑنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، وہ دین نہیں جس میں رکوع نہیں، یعنی نماز۔ دین بغیر نماز کے نہیں، ہر ایک کو نماز پڑھنا ہوگی۔ لیکن بچہ 7 برس کا ہو جائے، اس کو نماز کی تاکید کی جائے، 10 برس کا ہو کر نہ پڑھے، اس کو تنبیہ کی جائے۔ شروع سے نماز کی عادت بچوں کو ڈالی جائے تاکہ بڑے ہو کر نماز کا اہتمام کریں۔ ہر ایک کے لیے نماز کا اہتمام ضروری قرار دیا ہے، اور پھر اللہ نے اس پر وعدے فرمائے، جو ان 5 فرض نمازوں کو ان کے اوقات کی پابندی سے ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ اہتمام نماز کے اوپر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ، جنت کا وعدہ اور گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی۔ وضو سے ہی گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں،
वजू किया तो हाथ धोए हाथों के गुनाह माफ, चेहरा धोया चेहरे के माफ, नशा किया सर के गुनाह माफ, पाँव धोए पाँव के गुनाह माफ। वजू किया दुआ पढ़ ली, जन्नत के आठवें दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे भी चाहे जन्नत चला दे। घर से चला मस्जिद की तरफ नमाज के इरादे से, हर कदम पर नेकी, हर कदम पर गुनाह माफ, हर कदम पर जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो। मस्जिद में आ गया, अल्लाह का मेहमान बन गया। जब तक नमाज के इंतजार में बैठेगा नमाज का सवाब पाएगा। नमाज बाज़ पढ़ ली, 27 गुना ज्यादा अजर होगा। पूरी जमात में से जिसकी नमाज सबसे बढ़िया होगी उसके बकदर सबको अजर मिलेगा। नमाज के बाद जितनी देर मुसल्ले पे बावजूद बैठा रहेगा उसके मग़फ़िरत रहमत की दुआ करते हैं। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज पढ़ ली, अल्लाह उसके दरमियान के सारे गुनाहों को माफ करवा दे। नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आसान अल्फाज में तरगीबात दी नमाज की। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाए। दरख्तों के पत्ते गिरने का जमाना था। एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसको हरकत दी, उसके पत्ते गिरने लगे। इरशाद फरमाया है, मुसलमान बंदा जब इखलास से 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके बदन से गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं। फिर एक और अंदाज से समझाया कि किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उसमें अगर 5 दफा रोजाना गुस्ल करे क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रह जाएगा? अर्ज़ किया कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। इरशाद फरमाया यही हाल 5 नमाज़ों। फिर एक और अंदाज से बात समझाई, किसी शख्स का एक कारखाना है, उसके कारखाने और घर के दरमियान में 5 नहरें पड़ती हैं। जब वो कारखाने से घर आता है, कारखाने में कामकाज की वजह से उसके बदन पर कुछ मैल कुछ तेल जमा हो जाता है। जब घर की तरफ लौटता है, हर नहर में गुस्ल करता है, क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रह जाए? उसके कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो यही हाल 5 नमाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की बरकत से गुनाहों से पाक फरमा देते हैं। तुम्हारे भाइयों दोस्तों, नमाज की पाबंदी अपनी जात के एतबार से भी और हर मुसलमान को भाई दोस्तों हम नमाज पढ़ाने की कोशिश करें। नमाज के पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से इनामात बहुत ज्यादा। खुदा ने खासा भाई दोस्तों अगर नमाज चली जाए तो बहुत बड़े नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहते हैं जन्नत वाले जन्नत पे चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत वालों की आपस में मुलाकात होगी, सोचेंगे वो हमारे फलां फलां नजर नहीं आ रहे, फलां हमारा जानने वाला, फलां रिश्तेदार, फलां वो नजर नहीं आ रहा। तस्करा करूँगा तो दिखाया जाएगा वो जहन्नम में चल जाएंगे। ये पूछेंगे तुम कैसे जहन्नम में आए? तो क्या जवाब देंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते, हम उस चीज को खाना नहीं खिलाते। मेरे भाइयों दोस्तों, इहतमाम नमाज सहाबा किराम का एक जमाना था। अज़ान हो जाती, कोई तसव्वुर नहीं था कि नमाज तो नमाज या नमाज से रह जाए। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में तशरीफ फरमा थे। देखा गया अज़ान हुई, नमाज का वक्त हो गया, सब के सब लोग अपना सामान छोड़कर मस्जिद में चले। एक फिजा की नमाज की साहबा फरमाते हैं कोई बहुत शदीद बीमार को जमात से रह जाता, वरना ऐसा बीमार जो 2 आदमियों के सहारे से फिसट कर जमात में शरीक हो सकता था, वो भी जमात के साथ में शरीक हो जाता। ऐसा इंतजाम, नमाज में नुकसान आ जाए इसका मेरे दोस्तों को तसव्वुर नहीं था। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते बहुत थे।
خوف سے بہت روتے تھے. ان کی بینائی جاتی رہی. طبیب حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا آپ کی اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ چند نماز نہیں پڑھ سکتے. فرمانے لگے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کہتے پھر یہ گزارش کی گئی کہ چند دن ہاتھ کو سجدہ بجائے زمین کے اونچی لکڑی پر کرنا ہوگا. فرمانے لگے ایک رکعت بھی مجھے اس طرح پڑھنا گوارا نہیں, ایک رکعت اس طرح پڑھنا مجھے گوارا نہیں. نماز میں نقصان آ جائے اس کا تو میرے بھائیوں کوئی تصور نہیں, تصور نہیں. نماز کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی دولت. ایک قبیلے کے دو شخص آئے, ایک ہی وقت میں کتنے مسلمان ہو گئے. ایک صاحب جہاد میں کسی لڑائی میں شہید ہو گیا, دوسرے صاحب کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا. کسی نے صاحب نے دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوئے وہ پہلے جنت میں چلے گئے, شہید بعد میں جنت میں داخل ہوئے. اس خواب کا تذکرہ کیا, لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات, تعجب کی کیا بات ہے. ہمیں کیا معلوم کہ اس کے بعد کی نمازوں میں اسے کس جنت تک پہنچا. میرے بھائیوں نماز کی معمولی بات نہیں, معمولی بات نہیں. ایک نماز پر کتنا ملے گا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو فضائل کے استحضار کے ساتھ میرے بھائیوں نماز پر میں نے اس نماز کو سیکھا بھی, سیکھا بھی. قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدے کیسے کرنا ہے, تحیات میں کیسے بیٹھنا. پھر ہماری نظر کہاں ہو, حالت قیام میں کہاں ہونی چاہیے, حالت رکوع میں کہاں ہو, سجدے میں کہاں. پھر جب نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, صحیح الفاظ کے ساتھ. زبر زیر کی غلطی ہو گئی بات کچھ اور بن جاتی ہے, مخرج کی غلطی ہو گئی معنی بدل جاتے ہیں. تو بھائی دوستو ہم قاری صاحبان سے اکرام کے پاس بیٹھ کر اپنی نمازوں کو بھی, اس نماز کو سیکھنا بھی ہے, اس نماز کو پڑھنا بھی ہے اور اس نماز کی دعوت بھی ہے. کہتے ہر مسلمان کو نمازی بنایا جائے. بستی ہر بستی میں 100% بالغ مرد مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز پڑھنے والے بنے. کوئی مسلمان نماز سے محروم نہ رہے اور مسکراہٹ بھی اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرنے والی بنے. اور نماز پر میرے بھائیوں آخرت کو تو فائدے بہت ہیں. اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, جب بھی کوئی سخت امر پیش آ جاتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہے, نماز کی طرف متوجہ ہے. گھر والوں پر خرچ کی تنگی آتی تو نماز کی تاکید فرماتے اور ساتھ قرآن پاک کی آیت تلاوت فرماتے جس کا مفہوم ہے اپنے متعلقین کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے. ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے, روزی کا آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام سے کرے جائے. نماز میں شفا ہے, شفا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں درد کی وجہ سے لیتے ہوئے صبح اس نماز پڑھ, نماز میں شفا, نماز میں شفا. دن تہجد کی نماز پڑھے گا, اللہ اس تہجد میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی, گناہوں سے روک ہے بدن کی تندرستی. اور پھر نمازوں کو جماعت کے ساتھ, اس کی تاکید, اس کی تاکید. ہمارا دوشن بھی چاہے کل قیامت کے دن ہر طرح شام کی خدمت میں مسلمان بن کر حاضر ہو, اسے چاہیے ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے, یعنی مسجد. کیونکہ حقانہ شان نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں وہ سراسر ہدایت ہیں, اور انہی نے نماز کی, انہی نے جماعت کی نمازیں دی.
تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھوڑنے والے ہوگے. اور یاد رکھو اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گناہ ہوگا. سنت میں ہدایت ہے, سنت کو چھوڑنے میں گمراہی. سنت میں ہدایت ہے, سنت کو چھوڑنے میں گمراہی. تو ہماری ہر نماز باجماعت ہے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. اور بھائی دوستو, اہتمام جیسے صحابہ کرام کا اہتمام. اذان ہو جاتی تو بھائی کسی اور کام میں لگنے کا تصور نہیں. واقعات ہیں صحابہ کرام کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سنتے چہرے کا رنگ بدل جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, رگیں پھول جاتی. تو سلامت کے ادا کرنے کا وقت ہے. زمین آسمان جس کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئے, نہ معلوم میں اس کو پورا کر سکوں گا. احتیاط ہو چکی اذان سن کر تو ہمارے اندر بھی تغیر ہے. اذان سے پہلے میرے بھائیوں ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں اور اذان سے پہلے مسجد میں. سید احمد سید رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی کہتے 20 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا, 20 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور پہلے سے مسجد میں بول رہے. ایسے اہتمام. تو بھائی دوستو اہتمام نمازوں کا اور خاص شغف ہو نماز کا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اس کا مفہوم ہے اے اللہ مجھے نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے, مجھے نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے اور اللہ میری دعا قبول فرما دیجیے. نماز کا خاص اہتمام اللہ سے دعا مانگے تو بھائی ہم بھی خاص اہتمام کریں گے سر. اور نماز صحابہ کی ایسی جاندار, ایسا شغف, ایسا شوق. لمبی نمازیں, رکوع سجدے اتنے لمبے اور بے حرکت کے بعد اوقات کمر کے پرندے آگے بیٹھتے. قیام اتنا لمبا اور بے حرکت ہوتا کہ ایسے جیسے لکڑی زمین ہو جاتی. ایک جناب صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی کی, راستے میں جگہ قیام فرمایا تو میں بھی آج رات کی حفاظت اور چوکی کرا کون. ایک مہاجر ایک انصاری, دونوں نے نام پیش کیے, دونوں پہلے جو مقرر ہو گئے. ان کو جگہ بتا دی جہاں سے دشمن کا آنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا. یہ دونوں وہاں پہنچ گئے. آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں اگر جاگتے رہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے اور ایک ہی وقت میں دونوں کی آنکھ لگ جائے. اس لیے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک وقت میں ایک ساتھی آرام کر لے, ایک ساتھی بیٹھتا رہے. اگر کو خطرہ محسوس ہو تو دوسرے بھی کو جگا لے اور دوسرے آدھے حصے میں پہلے والا ساتھی کو اٹھ جائے, دوسرا آرام کرے. یہ آپس میں نے طے کر. جس کے حصے میں رات کا شروع میں جاگنا قرار پایا اس نے نماز کی یہ بات. دشمن کی طرف سے کسی نے دیکھا ایک تیر مارا تو ان کے بدن میں لگا. جب اس ادھر سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے دوسرا تیر مارا, پھر تیسرا تیر مارا. ہر تیر ان کے بدن میں لگتا رہا اور یہ اس کو کھینچ کے نکالتے رہا. اس کے بعد اطمینان سے کیا, سمجھے کیے, نماز پوری کی اور ساتھی کو بلایا. دشمن نے تو دیکھا کہ یہ دو ہیں وہ تو بھاگ گیا کہ قدم کتنے ہوں گے. تو ساتھی نے دیکھا تو ان کے بدن سے ہونے جاری ہے. کہنے لگے کہ آپ نے مجھے شروع نہیں کرنا جگہ دیا. تو ارشاد فرمانے لگے میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی تھی, وہ سورت کا حق تھی. میرا دل نہ چاہا کہ سورت کے ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں. پھر مجھے خیال آیا ایسا نہ ہو کہ بار بار کے تیر لگنے سے میں مر جاؤں اور میرے ذمے جو حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے وہ پوری نہ ہو سکے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا میں مر جاتا, لیکن سورت ختم کرنے سے پہلے کبھی رکو. یہ ان کی نمازوں کا شوق اور شغف اور کیفیات ہے.
اور رات کی نمازیں، رات بھر نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ رات کا بہت سارا حصہ آپ کا نماز میں گزرتا ہے۔ کبھی جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو رات کا قیام بہت لمبا تھا، بہت لمبا، اتنا لمبا کہ پاؤں پھٹنے کو آئے، بدن ضعیف کمزور ہو گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا، میں نے بھی نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے ایسی دل میں سوچا شاید 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کر دیں گے۔ 100 کا رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا 200 پہ کریں گے، 200 پہ نہ کیا میں نے سوچا سورت مکمل کرنے پر کریں گے۔ سورت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لک الحمد تقریر میں پڑھا اور آل عمران شروع کر دی۔ پھر میں سوچنے پڑ گیا، پھر میں نے سوچا چلو اس کے ختم پر رکوع کریں گے۔ یہ سورت ختم ہوئی، پھر آپ نے اللہم لک الحمد تقریر پڑھا اور سورت مائدہ شروع کر دی۔ اس کے ختم پر رکوع کیا اور رکوع سجدے میں جیسے تسبیحات کے ساتھ اور بھی بہت کچھ پڑھتے رہے تو میری سمجھ میں نہ آیا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الانعام شروع کر دی، کہتا میرے ہمت نہ کر سکا اور مجھے تو یہ آپ کی رات کی نمازوں کی کیفیت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور نماز کی نیت باندھی، سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا اور نماز پہ جا کر رکی۔ ایک رکعت میں پورا قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی رکعتیں، رات کو لمبی صورتیں، سورۃ کہف پڑھتے، سورۃ طٰہٰ پڑھتے، سورۃ یوسف پڑھتے، سورۃ یاسین پڑھتے اور رویا کرتے، بال کا روتے روتے گر جاتے۔ تو بھائی دوستو، رات کی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ کہتے جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو سارے لوگ 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کی رات نعمت ہے، کمائی ہے، بھلائی ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جس کی رات وبال ہے، عذاب ہے۔ ایک وہ جماعت جس کے لیے نہ کچھ کیا نہ کچھ۔ کہتے ایک جماعت وہ ہے جو عشاء کی نماز کے بعد رات کی تنہائی کو فرصت اور غنیمت سمجھتی ہے اور ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، دعا میں، اعمال میں لگ جاتی ہے۔ ان کی رات کو بھائی وہ کمائی اجر بن جاتی ہے، نعمت بن جاتی ہے۔ ایک جماعت ہے جو فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور برے کاموں میں لگ جاتی ہے، ان کے لیے رات وبال بن گئی۔ ایک بڑی جماعت جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئی، اس کے لیے نہ کچھ کیا نہ کچھ۔ رات کا وقت تہجد کی 2 رکعتیں ساری دنیا سے افضل ہیں۔ تہجد کی 2 رکعتیں ساری دنیا سے افضل ہے۔ انعام ہوتا ہے تو مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے تو سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے تو مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت۔ جنت میں بالا خانے ہیں، یہ محل ہیں، ایسے خوبصورت گویا ان کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ ویسے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور خوب سلام پھیلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہیں۔ کوئی ہم فرضوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام، ہم تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چرچ بھی پڑھیں اور وادین بھی پڑھیں۔ اللہ توفیق دے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوتوں کے گھسٹنے کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دی۔ جن کو پوچھا بلال تیرا کیا خاص عمل ہے؟ عرض کیا وضو کرتا ہوں کہ تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا۔ اس پر اللہ نے اعزاز بخشا اور آخرت میں سوال پوچھا جائے گا۔ فرضوں میں اگر کمی ہے تو دیکھا جائے گا کہ دیکھو اس کے پاس کوئی مطلب نہیں،
تو بھائی دوستوں نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ سے توفیق مانگے، فرائض کا بھی اہتمام ہو اور نوافل کا بھی کریں گے سارے. اور بھائی دوستوں پورا دن زندگی صبح سے شام تک جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ہر کام میں اللہ کا حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبے زندگی، ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں، ہر شعبے کے فضائل بھی، ہر شعبے زندگی کے مسائل سیکھیں. زندگی کیسی بتائیں، کمائی میں کیا حکم، خرچ میں کیا حکم، کھیتی باڑی میں کیا حکم، نوکری ملازمت میں کیا حکم، غمی خوشی میں کیا حکم، لباس میں کیا حکم، کھانے میں کیا حکم، پڑھنے میں کیا حکم. ہر موقع کا حکم میرے بھائیوں ہم تلاش. ہماری ساری زندگی دین کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں باہر نکلے، بازار میں ایک ساتھ دیکھا تجارت میں مشہور. پوچھا تجارت کا نہیں سیکھا، اس سے پہلے تجارت کا نہیں سیکھو تو کیا. ہم بھی علماء کرام کی مجالس میں حاضر ہو کر کئی دوستوں ساری ضروری باتوں کو سیکھا. خاص طور پر بھائی جو مسائل ہیں مسائل کو سیکھا، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، ان ساری باتوں کو سیکھنا ضروری ہے. عالمانہ زندگی گزارنا مسائل سے واقفیت ہو. ایسا نہیں کہ گمنامے کی زندگی، کچھ پتا نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. نہیں بھائی دوستو، ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھیں. مسائل کا علم سیکھنا اور فضائل کو بھی سیکھنا. اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری مساجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اور گھروں میں اپنے تعلیم کے حلقے قائم کرنا، ان سے ہمارے اندر دین پر چلنے کا، اعمال پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور علماء سے مسائل پوچھیں تاکہ ہماری ساری کی ساری زندگی اللہ کے حکم والی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی کریں گے سارے. اس کے ساتھ میرے دوستوں یہ گزارش کی جاتی ہے اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی طرف. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا مجھے کچھ نصیحت کروا دیجیے. ارشاد فرمایا تقویٰ کا اہتمام کرو، تمام امور کی جڑ ہے. عرض کیا کچھ اور بھی ارشاد فرمائے وما تلاوت قرآن، اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، دنیا میں نور ہے آخرت میں جائے. آگے لمبی گفتگو اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، دنیا میں نور ہے آخرت میں جائے. اس کا میرے بھائیوں خوب اہتمام ہے. قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا کلام، اللہ کا کلام شوق سے، اہتمام سے. ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اثر 10 نیکی کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. جو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. تو بھائی دوستو ہم 1 سے 12 کو روزانہ پر کوشش کریں کہ پڑھ لیں. بعض اوقات بڑے فضیلت والے فضائل قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول لے اور 100 آیت کے بقدر پڑھ لے تو اس کو ساری دنیا کے بقدر ثواب ہے. فجر کے بعد قرآن کھول لے 100 آیت کے بقدر پڑھ لے تو اس کو ساری دنیا کے بقدر اجر اور ثواب ملتا ہے. جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کے سارے دن کی حاجتیں اللہ پوری کرنا دے. اور سورہ یاسین کے کتنے فضائل، کتنی خیر و برکت، 1.5 صفحہ اس کی فضیلتیں لکھی گئی. جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتا ہے. 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور کتنی خیر و برکت ہے،
کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو کھانا کافی ہو جاتا ہے، راستہ گم ہو جانے پر پڑے راستہ پا لیتا ہے، جانور گم ہو جانے پر پڑے راستہ پا لیتا ہے، حالت نظر میں پڑے نظر میں آسانی ہو جاتی ہے، بادشاہ دشمن کا خوف ہو تو خوف جاتا ہے۔ تمہارے بھائی دوستو، قرآن پاک صبح بھی شام کی رات کی سونے سے پہلے بھی کچھ قرآن پڑھ کے سوئے، کہتے تو کم از کم 10 آیتیں پڑھ لے گا سونے سے پہلے، اس رات فاصلین میں شمار دیں تو 100 آیتیں پڑھ لے تو اس کو قرآن کے مطالبے سے کر جائے گا، تو 200 پڑھ لے اس کو ساری رات کی عبادت کا سوال۔ آگے جی 500 پر 1000 پر کتنے فضیلتیں بتائیں، اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ سورۃ واقعہ پڑھیں گے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، سورۃ تبارک اللہ پڑھیں گے عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے۔ جو سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ حدیث پڑھتا ہے جنت الفردوس کی رضی والوں میں پکارا جاتا ہے۔ تبارک بھائی دوستو، ہم اپنے آپ کو اعمال میں آگے بڑھانے کی کوشش، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام ہو، اور تیسرا کلمہ ہے توحید ہے، استغفار ہے۔ اور میرے بھائی دوست، مزال ذکر کے اندر اور کتنے اذکار ہیں، ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت وزنی، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ بھی گزری صبح شام ان کی پڑھ لے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بھائی ایسے اور بھی اذکار ہیں۔ وہ معروف ہے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، آپ دوپہر کے بعد تشریف ہے، اس میں بھی ذکر میں مشغول تھی، کچھ آپ اسی حال میں ہیں، عرض کے اسی حال میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، آپ سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے ہیں، اگر ان کو تولا جائے جو کچھ آپ نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اس سب کے مقابلے یہ بھاری ہے۔ وہ کلمے ہیں سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور بھی بہت سارے اذکار ہماری قرآن کی کتابوں میں ہیں۔ سارے بڑے دوستوں، جتنا ممکن ہو سکے نمازوں کے بعد کی تسبیحات میں، سونے سے پہلے کی تسبیحات میں، پھر دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں، ان کو بھی سیکھنا ہے۔ اور رات کی تنہائیوں میں میرے بھائیوں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی میں استغفار کی تسبیح پڑھنا یہ بھی لازمی ہے، لیکن تنہائیوں میں اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اس کا بھی اہتمام ہمارا ضروری ہے۔ اور اپنے مسئلے دعاؤں سے حل کرانا ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ سالن میں نمک کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگ لینا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، اپنی دعاؤں کی قوت کو بڑھانا، اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ سے تعلق، دعائیں ہماری جاندار ہوں، کریں گے سارے دن۔ اور میرے بھائی دوستوں، آپس کے اندر بھی بہترین اخلاق والی زندگی گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق سے کہیں، اعلیٰ اخلاق سے کہیں، بھائی ہم بھی ایسے ایک بھائی دوستوں کہتے ہیں کہ حق والے کا حق ادا کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ معاملات کی صفائی، قرض دیا کسی سے اہتمام سے واپس کر، کسی پر سر جملہ کہہ لیا معافی مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو جملہ کسی کو سخت کہہ دیا، فوراً خیال آیا کہ تو بھی کہہ دے تاکہ بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب آئے، مجھے بدلہ دلوا دیجیے، ایک برا اس کو مار دیا، جس وقت شام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، لیکن بعد میں خیال آیا آدمی بھیجنے کو بلوایا اور تمہارا بدلہ دیا۔ بھائی دوستوں، معاملات کی صفائی کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ، اور اس سے اونچا درجہ ہے میرے بھائیوں، پھر اپنی جان اور مال سے اوروں کو فائدہ لوگوں کو خرچ کرنا۔ کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی محتاج ہے، ایسا کہ کام مدد کرے۔ اور اس سے بھی اونچی بات ہے کہ سارا ہمدردی کا جذبہ، اپنے حقوق کو چھوڑ کر دوسروں کے حقوق پورے کرنا۔ واقعات ہماری کتابوں کے اندر، جنگ میں ایک صاحب پانی کا مشورہ دے کر گئے کہ ذرا بھائی کو دیکھا نظر کی حالت میں ہے، پانی پیش کیا، پینے لگے، قریب سے ایک اور نے آواز دی، اشارے سے کا پانی لے کر گئے،
ایک تیسرے نے آنکھ کی، اس نے بھی اشارے سے کہا کہ اس کو پانی دو، کہ جب وہاں پہنچے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہاں کر دوسرے کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے بھائی کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے، ایسے اشار کرے مثالیں واقعات بھرے پڑے، صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے، اور آپس میں کیسے ایک دوسرے کو درگزر کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جعفر سے کہنے لگے، میں نے اپنے والد صاحب کے قرضے کی فہرست دیکھی ہے تو تمہارے دل میں میرے والد صاحب کا 10 لاکھ کا قرضہ ہے، اور میں نے کہتے نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ تو میرے والد کے دل میں آپ کے 10 لاکھ میں نے معاف کر دیا، ایسے درگزر کا معاملہ۔ پھر ان کا میں معاف نہیں کراتا، میرے پاس ایک زمین ہے، وہ بنجر زمین واقعہ ہے، پھر انہوں نے مسلح بچھایا زمین میں، دعا مانگی، اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ تو بھائی دوستو، آپ اس کے اندر محبت، پیار، احترام، ایک دوسرے کے کام آنا، خدمت کرنا اور صبر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کا مظاہرہ کیا، مکہ میں دعوت دی، لوگوں نے کیسی عجیبیں پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر۔ ہم بھی میرے بھائیوں مشکلات کے صبر کرنا، موقعوں کو معاف کرنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، جو حق پر ہوتے جھگڑا چھوڑ دے، اللہ اس کو جنت کے بیچ میں رہنے لگا۔ تمہارے بھائی دوستوں، یہ بھی بہت ایک مضمون ہے لمبا، اللہ پاک ہمارے اندر اس سے بات اور خوبیاں پیدا کریں گے سارے۔ اور میرے بھائیوں، ایک صرف جو سیکھنے کی ہے وہ اخلاص ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، درست کرنا۔ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف آپ نے روانہ فرمایا، بہت سارے نصیحتیں فرمائی، خاص طور پر ایک بات یہ فرمائی کہ دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام کریں، اخلاص کا اہتمام کریں۔ اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ دلائے گا۔ ایک کھجور کے برابر بھی اخلاص سے صدقہ کر دیا، اللہ اس پر پہاڑوں کے برابر ہے۔ معروف قصہ ہم سنایا کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص قحط کے زمانے میں جا رہے ہیں، ریت کا ٹیلا دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا، کاش یہ ریت کا ٹیلا غلے کا ڈھیر ہوتا، میں لوگوں میں تقسیم کروں۔ اس کو بشارت دی گئی کہ اس شخص کے اعمال نامے کے اندر اتنا غلہ تقسیم کرنے کا اجر لکھ دیا گیا۔ نہ وہ ریت کا ٹیلا غلے کا ڈھیر بنا، نہ اس نے تقسیم کیا، اس کی نیت، دل کے ارادے پر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ مومن کی نیت عمل سے بڑی، اخلاص والے ہدایت کے چراغ، اخلاص والے ہدایت کے چراغ۔ شاباش کا بھی جذبہ نہ ہو، شاباش کا بھی جذبہ نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کے ڈھیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک غیر معروف شخص آئے اور بہت قیمتی چیز اس مال غنیمت کے ڈھیر پر رکھ کر چپکے سے چل گئی۔ نگرانی کرنے والے نے کہا نام تو بتا دو کون ہے؟ کیا فرمایا؟ جس کے لیے کیا ہے میرا نام کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے میرا نام کیا ہے۔ شاباش کا بھی جذبہ نہ ہو، شاباش لینے کا بھی جذبہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام چھپ کے اعمال ایسے کیا کرتے، خدمت کے کام چھپ کے کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں اندھیرے میں جنگل میں تشریف لے گئے، آگ جلتی نظر آئی، دیکھا بڑی عورت ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، واپس گئے، بیت المال سے سامان لیا، جنگل میں تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بچوں کو کھلایا، خوش ہو کے عورت کہنے لگی کہ آپ اس قابل کی تو بجائے عمر کے آپ ہمارے لیے ایسے سادہ۔ میرے بھائی دوستوں، ہمارے اندر بھی اخلاص کا جذبہ۔ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں
دین پر چلنا بھی ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے ایمان سیکھنا، اعمال سیکھنا، اللہ کے حکم پورے کرنا، سنت والی زندگی گزارنا اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسری بڑی ذمہ داری میرے دوستوں کیا ہے؟ دنیا بھر کے انسانوں تک دین کا پیغام پہنچانا. یہ بھی ہمارے سب کی ذمہ ہے. دعوت کی نعمت کے لیے انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کیسے بھرپور محنت اور کوشش کی. اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ایک بہترین زندگی پیش فرمائی. آپ صادق اور امین کہلائے. عبادت میں مشغول رہتے تھے. غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور غربا مساکین کی مدد کرتے تھے. نادانوں پر بوجھ اٹھاتے تھے. لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے. لوگ آپ کو فیصلے کروایا کرتے تھے. جب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی اور کفار مکہ میں ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی، ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی عادت ہمارے حصے میں آئے. اس پر جب فیصلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منصف قرار دیا اور آپ نے کیسا بہترین فیصلہ کیا تو سب کے لیے قابل قبول. ایک بہترین زندگی پیش کی. پھر آپ نے اعلان نبوت کے بعد آپ نے دعوت دی. جب دعوت کا حکم آیا پھر آپ نے دعوت دینا شروع کی. مکہ مکرمہ میں لوگوں کے پاس خود تشریف لے جایا کرتے اور ان کو گئی بہت محبت پیار سے، حکمت بصیرت سے اللہ کی طرف اور دین کی طرف بلاتے تھے. پھر تکلیفیں بھی آتی رہی لیکن رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے. اذیتیں بھی آتی رہی. اس کا مستقل ایک باب ہے کہ کیسے مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو گئی. شاہ ابی طالب کا قصہ پیش آیا. مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیا. کفار نے معاہدہ کر دیا نہ ان سے کوئی اسلام دعا کرے، نہ ملاقات کرے، نہ لین دین کرے، نہ کوئی معاملہ کرے. 3 سال تک مسلمانوں کی جماعت ایک وادی کے اندر محسوس. پھر اور مسئلہ بڑا. پھر مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کر دی. پھر مسلمانوں کو غلط خبر پہنچا دی. مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے. کچھ لوگ واپس آ گئے لیکن پہلے سے زیادہ اذیتیں دی. تو پھر کچھ لوگوں نے دوبارہ ہجرت کی. اس کے بعد وقت گیا اور نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہنے لگے کہ ہمارے مکہ کے کچھ نوجوان اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کر کے تمہارے پاس آ گئے ہیں. ہمیں شرفائے مکہ نے بھیجا ہے، ان کو ہمارے حوالے کر. بادشاہ نے کہا جن لوگوں نے میری بنا پکڑی ہے میں بغیر تحقیق ان کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا. چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا تو پھر مسلمانوں کا وفد نجاشی کے دربار میں آیا اور اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گفتگو فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے: اے بادشاہ، ہم گرے پڑے لوگ تھے. ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے. ہم نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے. ہم بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے. ہم برے کام کرتے تھے. ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. ہم رشتے ناطوں کو توڑتے تھے. ہم نے کبھی ہمارے ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا. ہم اس حال میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروایا جس کے نسب کو، جس کی امانت داری کو، جس کی دیانتداری کو، جس کی سچائی کو ہم خوب جانتے ہیں. اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا. اس نے ہمیں بتوں اور پتھروں کی پوجا سے منع کیا. اس نے ہمیں نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا. اس نے ہمیں برے کاموں سے منع کیا. اس نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا. اس نے ہمیں پڑوسی میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. اس نے ہمیں نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، برے کام کرنا، ان باتوں سے ہمیں منع کیا. ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا. ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی. ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی. ہم اس نبی پر ایمان لے آئے. یہ کون ہماری مخالف؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کے تحائف واپس کر دیے اور اعلان کر دیا جن کو ستائے گا اس کو تاوان دینا. میرے بھائیو اور دوستو، یہ مشکلات کا دور تھا. دعوت کیسی مشکلات.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوت دیتے رہے، مکہ بازار میں دعوت دیتے رہے، کوئی قافلہ آ کے ٹھہرتا مکہ کے پاس اس قافلے والوں کو دعوت دیتے، لوگ اپنے زمانے جاہلیت کی طرز پر حج کے لیے آتے، آپ مینا میں تشریف لے جاتے، وہاں پر ان کو دعوت دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہ کیسا مشقت کا سفر، کیسی مشقت آئی، کیسی ناگواری کا زمانہ، یہ بھی بدعا نے فرمائی۔ لمبی ایک دعا ہے، اے اللہ تجھی سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی بے کثیر کمزوری کی، لوگوں نے ذلت و رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی دعا پاک کر، تو مجھے کس کے حوالے کر، لمبی دعا۔ اور پھر تبوک کا سفر، گرمی شدت کی، بس کو پکنے کا زمانہ، اور اس حال میں اللہ کے راستے نے صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہیں، تبوک کا سفر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت نامے پہنچائے اور صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں روانہ کیا۔ لوگ دوستوں کوشش یہ فرمائے کہ ہر ایک تک اللہ کے دین کی بات پہنچے۔ 23 سال میں ایک بہت بڑا مجمع دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا پیدا، اور شروع دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے کام میں شریک کرنا۔ جو مسلمان ہوتا وہ دین کا داعی ہوتا، دین کا داعی ہوتا۔ واقعات ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھار سکھاتے، تب ادھر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد کفار کے مجمع میں آ کر کلمے کی دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ دیا کفار کے مجمع میں، کس قدر اس پر مشقت آئی کہ زندگی کی امید باقی نہ رہی۔ تمہاری دوست سے یہ ساری مشقتوں کا زمانہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ ہجرت کا سفر کس قدر مشقت کا سفر، کیسے کفار بکھیرا ہوا گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکلے اور جا کے رات غار میں بسر کی، پھر سفر کیا، پھر مدینہ منورہ میں جا کے محنت شروع کی۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آپ کی بات کوئی نبی نہیں ہے، فرما دیا کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میرا بھی راستہ ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا راستہ۔ تو میرے دوستو، ہر مسلمان کا وہی کام ہے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پچھلی کتابوں سے واقعات سے یہ بات ملتی ہے۔ جب تک امت دعوت کے کام میں لگتی ہے، اپنے اندر بھی دین آتا ہے اور اوروں کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ صحابہ نے دعوت کا اہتمام فرمایا، ملکوں کے ملک، قوموں کی قومیں، علاقوں کے علاقے دین میں داخل ہوئے۔ چند سال کے اندر ہی بہت بڑے علاقے تک، لاکھوں مربع میل تک اللہ کے دین پہنچ گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم سارے میرے دوستوں سیکھنے والے ہیں، اور ساری دنیا میدان محنت، بہت بڑا میدان محنت، دنیا بھر کے سارے مسلمان پورے دین پر چلنے والے بنے، ہر مسلمان اس کام کو اپنا کام بنا لے، اور جن تک ابھی تک دین کی بات نہیں پہنچی ان تک بھی دین کی بات پہنچ جائے، تاکہ دنیا میں کوئی انسان اس دعوت سے محروم نہ رہے۔ اس کے لیے بھائی فرض کیا جاتا ہے ہم اس کام کو اپنا کام دیں، اس کام کو ترجیح دیں، جیسے صحابہ نے اول درجے میں اس کام کو کیا، اپنی ضروریات کو سادگی سے اور مختصر وقت میں پورا کر لیا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی جان اور مال کا بہت سارا حصہ، اپنی سوچ اور فکر اللہ کے دین کے کام میں خرچ فرمائی۔ اللہ نے کیسی برکتیں دی کہ آج تک دنیا میں دین موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس زمانے میں اب یہ ہماری ذمہ داری، ہماری مساجد کے گرد و پیش میں ہر مسلمان کو بھائی محبت پیار سے دعوت دے کر اس کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اور اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اس بات پر تیار کرنا، یہ کام ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور اس کے لیے فضائل ماشاءاللہ آخرات کے سامنے ہی ہے۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ بڑا بہترین بات جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ایک ایک قدم پر کیا ملے گا، ایک صبح شام پر کیا ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے ہم قبروں میں چلے جائیں گے، ہمارے ذریعے سے اللہ جتنے لوگوں کو دین پر آنے کی توفیق دیں گے میرے بھائیوں، تو ہم قبروں میں ہوں گے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راستہ کھلا ہے۔
تو لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے جانا ساری دنیا میں تو بنیاد کہتے بنیادی طور پر 4 مہینے لگانا ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں بڑی گزارش ہے کہ جن حضرات کے بھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ نقد صبح ہی 4 مہینے کے لیے اپنے نام پیش کریں۔ ماشاء اللہ پہلا تقاضا یہ ہے، باقی انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی تقاضے بڑے ماشاء اللہ ساری دنیا میں جانے کے تقاضے، لیکن پہلے ابتدائی طور پر وہ 4 ماہ والے حضرات اپنے نام پیش کریں۔ جی بھائی ماشاء اللہ فرمائیں گے اللہ کی ذات کو بھروسہ کرتے ہوئے فرمائیں بھائی ماشاء اللہ